سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک ملک پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ بہت بے رحم تھا، آئے دن اپنی رعایا پر مختلف قسم کے ظلم و جبر کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے وزراء اور مشیروں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اگر ان سے چھوٹی سی بھی غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دیتا تھا۔ بادشاہ کے پاس اس کے 10 پالتو کتے موجود تھے۔ ان کتوں کی خاص رکھوالی کی جاتی تھی، اور جب بادشاہ کے کسی وزیر یا مشیر سے یا امرا سے کوئی بھی معمولی سی غلطی سرزد ہو جاتی تو بادشاہ اپنے ان وزیر اور مشیروں کو ان کتوں کے سامنے ڈلوا دیتا اور ان سے خوش ہوتا۔ بادشاہ کی رعایا کے ساتھ ساتھ اس کے وزراء بھی بادشاہ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، مگر وہ بادشاہ کے خلاف کوئی بھی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکال سکتے تھے۔ بادشاہ کو حکومت سنبھالے ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اس نے اپنے 10 وزیروں کو ان کی معمولی سی غلطی کی وجہ سے اپنے پالتو کتوں کا کھانا بنا دیا تھا۔ بادشاہ کا ایک خاص مشیر تھا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ بادشاہ اس سے اکثر ہی مشورے لیا کرتا تھا اور اس کے مشورے ہمیشہ صحیح ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ کے پاس وہ کافی عرصے سے تھا۔ ایک دن مشیر نے بادشاہ کو غلطی سے غلط مشورہ دے دیا، مگر اس کی معمولی سی غلطی بھی بادشاہ کے لیے بہت بڑی تھی۔ مگر اس سے بادشاہ کو کوئی نقصان نہ ہوا، مگر اس کے باوجود بادشاہ نے حکم دیا کہ مشیر کو سزا کے طور پر اس کے پالتو کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے، تاکہ آنے والی کسی بھی شخص کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ مشیر کو بادشاہ کا فیصلہ سن کر دلی صدمہ پہنچا، مگر وہ بہت ذہین اور عقل مند تھا۔ اس نے پہلے روتے ہوئے بادشاہ سے معافی مانگی اور بادشاہ سے کہا، میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مگر آپ تو بادشاہ سلامت ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو بادشاہ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا فیصلہ آخری اور اٹل ہے اور تمہیں اس کو ماننا ہی ہوگا۔ تو مشیر نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے، مگر میری یہ خواہش ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور پورا کر دیں گے۔ تو بادشاہ نے مشیر سے پوچھا، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو مشیر نے بادشاہ سے کہا، میں چاہتا ہوں آپ مجھے 10 دن کی مہلت دے دیں، اس کے بعد آپ جو چاہیں گے میں وہی کروں گا۔ تو بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، اس میں اتنی بڑی کیا بات ہے، میں تمہیں 10 دن دیتا ہوں، اس کے بعد تمہیں محل میں واپس آ جانا ہے اور قاعدے کے مطابق تمہیں سزا ملے گی۔ تو مشیر نے کہا، مجھے منظور ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کی کسی بھی بات سے انحراف نہیں کروں گا۔ مشیر فوراً بادشاہ کے کتوں کے رکھوالے کے پاس گیا اور اس نے اس کو ساری بات بتائی اور اس سے کہا، مجھے 10 دنوں کے لیے وہ کتے چاہیے۔ رکھوالا بھی بادشاہ کے ظلم و ستم سے اچھی طرح واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ آئے دن بادشاہ کسی نہ کسی بے گناہ کو ان کتوں کے سامنے ڈال کر مروا دیتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ بادشاہ کا یہ ظلم و ستم جاری رہے۔ اسی لیے اس نے ان کتوں کو اس مشیر کے حوالے کر دیا۔ مشیر ان کتوں کی دیکھ بھال کرنے لگا، وہ روز ان کو کھانا پانی ڈالتا اور ان کو نہلاتا۔ کتے چند ہی دنوں میں مشیر سے مانوس ہو گئے اور اب وہ مشیر کا آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی مشیر آتا وہ اس کے پاؤں میں لوٹنے لگتے۔ بادشاہ نے نئے مشیر کا انتخاب کر لیا تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج سے وہ میرا مشیر ہے۔ مشیر بہت گھبرایا ہوا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بادشاہ کا مشیر تعینات ہو۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب بادشاہ نے اپنے خاص اور وفادار مشیر کو ہی اپنے ایک بہت بڑے فیصلے کی بھینٹ چڑھا دیا ہے تو یقیناً وہ اسے بھی اس کی غلطی پر نہیں بخشے گا اور وہ بہت جلدی مارا جائے گا۔ مگر وہ بادشاہ کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے مشیر سے کہا، تم جانتے ہو کہ اگر تم سے معمولی سی بھی غلطی سرزد ہوئی تو میں تمہیں اپنے پالتو کتوں کے سامنے ڈلوا دوں گا۔ تو مشیر نے بادشاہ سے کہا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے اور مفید مشورے دے سکوں۔ 10 دن گزرنے کے بعد مشیر بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ دربار لگا ہوا تھا اور تمام لوگ دربار میں موجود تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے فیصلے کے مطابق مشیر کو کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے۔ وہاں پر موجود سب لوگ خوف زدہ تھے اور وہ جانتے تھے کہ اب وہ اس مشیر کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے اور مشیر ان کتوں کا کھانا بن جائے گا۔ وہ اپنی جان سے چلا جائے گا۔ انہیں بہت زیادہ افسوس تھا، مگر وہ اس مشیر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بادشاہ کے حکم کی تکمیل ہوئی اور مشیر کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ مگر جیسے ہی مشیر کو کتوں کے سامنے ڈالا گیا تو کتے اس کے پاؤں میں لوٹنے لگے۔ بادشاہ سمیت سب لوگ وہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو ان کتوں کے سامنے ڈالا گیا تھا ان سب لوگوں کو کتوں نے اپنا کھانا بنا لیا، مگر مشیر کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا۔ بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ بادشاہ نے مشیر کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو مشیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی 10 سال تک خدمت کی اور دن رات ایک کر دیا۔ میں آپ کے ہر حکم کو بجا لایا، مگر آپ نے میری معمولی سی غلطی کو اتنا بڑا بنا دیا اور اس کی اتنی بڑی سزا دی۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی سرزد ہوئی تھی، اگر آپ چاہتے تو اسے معاف بھی کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تب مجھے خیال آیا اور میں کتوں کے رکھوالے کے پاس گیا اور میں نے 10 دنوں کے لیے ان کتوں کو اس رکھوالے سے لے لیا۔ میں 10 دنوں تک ان کتوں کی خدمت کرتا رہا، انہیں نہلاتا رہا، کھانا دیا، ان کی دیکھ بھال کی اور وہ مجھ سے مانوس ہو گئے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ نے مجھے ان کتوں کے سامنے ڈلوایا تو انہوں نے مجھے نہیں کھایا۔ یہ اس وفاداری کا صلہ ہے جو میں نے ان کی 10 دن تک خدمت کی ہے۔ حالانکہ وہ جانور ہیں اور آپ ایک انسان، مگر اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی رعایا پر کس قدر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو بادشاہ کو مشیر کی بات سمجھ میں آ گئی اور اسے اپنی غلطی کا احساس بہت شدت سے ہوا۔ اس نے مشیر سے معافی مانگی۔ مشیر نے بادشاہ کو معاف کر دیا اور پھر بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ آج سے میں ہر قسم کے ظلم و جبر کا خاتمہ کرتا ہوں۔ عوام نے جب بادشاہ کا یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔